الو کی پٹھی اسمگلنگ کرتی ہے، صاف انگریز جو ٹھہری۔ اس کی بات وہ سن لیتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا اس کے منہ پر تھوک دے اور کہے، ہاں میں اسمگلنگ کرتی ہوں، انگریز جو ٹھہری۔ تمہاری عورتیں اسمگلنگ کو ہوا کیوں دے رہی ہیں؟ مجھے کیا تم پکڑو گے؟ ان کو پکڑو جو بڑی معصوم باعزت بنتی ہیں، شادیوں اور پارٹیوں سے ٹھسے اور غرور سے ان ساڑیوں اور کپڑوں کو پہن کر تمہارے سر نیچے کرتی ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا قانون کس لائق تعزیر سمجھتا ہے، مجھ کو یا ان کو؟ ادھر کئی مہینوں سے وہ ہندوستان نہیں گئی تھی۔ ایبک نے پچھلے دنوں کے روپے ملا کر تقریباً 600 روپے بھیج دیے تھے۔ بیکرنی نے لکھا تھا گزشتہ دنوں اس کی ملازمت ختم ہو گئی تھی اور اب وہ پھر ملازم ہو گیا ہے۔ روپیہ آنے پر وہ صرف 2 دن کے لیے ہمایوں سے ملنے گئی تھی۔ اس مرتبہ اس کی وہ آؤ بھگت نہیں ہوئی۔ خانم کو یہ بات عجیب سی لگی تھی کہ تقریباً 3 سال سے ایبک بنگال میں ہے، نہ وہ آتا ہے نہ یہ اس کے پاس جاتی ہے۔ وہ اتنی جہاں دیدہ اور تجربہ کار تھی کہ اس کے چہرے کے سخت عضلات، آنکھوں کی ویرانی اور بے اعتمادی کو دیکھ کر اس کی شراب خوری اور قابل اعتراض طرز زندگی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اس میں اب وہ معصوم دلکشی اتنی بھی نظر نہ آ رہی تھی جتنی پچھلی مرتبہ خانم نے اس میں دیکھی تھی۔ اس مرتبہ کی سرد مہری اور خانم کی آنکھوں میں چمکنے والی حقارت نے 2 ہی دن میں قدم اکھاڑ دیے۔ ہمایوں اس سے اجنبیوں کی طرح ملا۔ اس کی ماں کے پاس رکھا ہی کیا تھا؟ نہ وہ اس کو کبھی خاطر خواہ محبت دے سکی، نہ ماؤں کسی توجہ۔ خود ہمایوں کے انداز میں بیگانگی تھی یا یہ محض اس کا خیال تھا؟ وہ 2 ہی دن میں اکتا گئی۔ پچھلی مرتبہ جو سوال اس نے ڈرتے ڈرتے اٹھایا تھا، وہ سوال اس مرتبہ خانم نے خود اٹھایا۔ تم ہما کو کیوں نہ یہاں چھوڑ جاؤ؟ اگر مناسب سمجھے تو خود بھی یہیں رہو، مگر تم تو ایبک کے ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں سمجھتی ہو۔ ایبک مجھے وہاں بلانا نہیں چاہتا تو میں اس کے پاس جانا بھی نہیں چاہتی۔ بس پھر تم ہما کو یہاں چھوڑ دو، پھر تم آزاد ہو، جو جی چاہے کرو۔ تم خود سوچو، تم جو زندگی گزار رہی ہو وہ ہماری بچی کے لیے نامناسب ہے۔ بچی تم کو یہاں چھوڑنا ہی ہوگا۔ خانم کے لہجے میں فیصلہ کن تحکم تھا، اور یہی ایک چیز تھی جس کی وہ عادی نہ تھی، جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، تم اس حکماً مجھ سے ہرگز نہیں لے سکتی۔ خانم جان، یہ میری مرضی تھی جو ہمایوں تمہارے پاس ہے، مگر میری اولاد کے متعلق کوئی دوسرا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ میرا فیصلہ میرا ہوتا ہے۔ ہما میری ہے جو اس ظالم منحوس کی شکل ہے، جس نے میری ساری زندگی کی بساط الٹ دی۔ وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میرا مقصوم اس سے بہت مختلف ہوتا۔ اس لیے وہ مجھے پیارا ہے کہ میں نے اس کو بڑی قیمت دے کر پایا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ سوچا تھا، لیکن مصلحت کے باعث ان باتوں میں سے ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا۔ اس کو معلوم تھا خانم کی بات کاٹنا آسان نہیں، وہ اس گھر اور علاقے میں بے آسرا تھی۔ اس نے بڑی صلح جوئی سے کہا، خانم، میں اس مرتبہ ایبک کے پاس جانے کا ارادہ کر رہی ہوں۔ اگر میں وہاں رہ سکی تو پھر ہمایوں کو بھی بلانا پڑے گا، اس لیے میں ہما کو لے جاؤں گی، ورنہ وہاں سے آ کر پہنچا دوں گی۔ یہ سب اس نے ایسے دھیمے اور خاموش انداز میں کہا کہ باوجود ناگواری کے خانم اصرار نہ کر سکی۔ وہ واپس لاہور آئی تو ایملی کا خط منتظر تھا جو اس نے ہالینڈ سے لکھا تھا۔ اس کے دونوں لڑکے بوٹنگ کرتے ہوئے سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کی اولادوں کو نہ دیکھا تھا سوائے تصویروں کے۔ وہ ان سے ہر طرح ناآشنا تھے، پھر بھی اس کا دل اسی طرح تڑپا اور بےکل ہوا جیسے وہ اسی کے ہاتھوں پل کر جوان ہوئے تھے۔ بڑا محمود کی عمر کا تھا اور دوسرا اس سے 2 سال چھوٹا۔ اب ایملی کی مامتا ایک بے کراں سناٹے سے دوچار ہو گئی۔ وہ رہ رہ کر سوچتی۔ اس نے ایملی کو باقاعدگی سے خط لکھنے شروع کر دیے۔ دونوں بہنیں عرصے سے ایک دوسرے سے تقریباً بے نیاز اور بے تعلق تھیں، لیکن اجڑ کر اور بدبختی سے دوچار ہو کر وہ پھر ایک دوسرے سے اس قدر نزدیک آ گئی تھیں، گویا اس سرخ چھت والے مکان کے کمرے میں دہکتے ہوئے آتش دان کے سامنے دونوں اپنی اپنی مخصوص کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ وہ اون سلجھا رہی ہے اور یہ پراسرار مشرق کے فسوں خوابوں میں ڈوبی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں سن سکتی ہیں۔ مدت کے بعد آج اسے وہ خواب میں نظر آیا، ویسا ہی ضدی اور جھنجھلایا ہوا، سرمئی ملیشیا کی شلوار قمیص پر سفید لوئی اوڑھے ہوئے، بے ترتیب بال اور بے خواب آنکھیں، جیسے وہ منہ پھلائے روٹ روٹ کر کہہ رہا، تو مجھے بہت یاد آتی ہے روبی، پر کیا کروں، میرا دل تجھ سے برا ہو گیا۔ میں تیری یاد میں کٹ کٹ کر زندگی گزار سکتا ہوں۔ کاش تو خالص مشرقی ہوتی یا خالص مغربی، پھر میری اور تیری خوب گزر ہو جاتی، مگر تو نہ یہ ہے نہ وہ۔ میں 2 رنگی سے گھبراتا ہوں، پر کیا کہوں، تو مجھے بہت یاد آتی ہے۔
ہڑبڑا کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہاں، یہ وہی تو اس کے خواب میں آیا تھا، وہی تو ایسی باتیں کرتا تھا، ہمیشہ یہی کہتا تھا۔ باقی رات کا بیشتر وقت اس نے جاگ کر گزارا تھا۔ اچھی بات ہے، ایک دفعہ میں اور اس کے پاس جاؤں گی، اور یوں اس کے پندار کے صنم قدے میں شکست و ریخ کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ ڈھاکہ کے لیے بک کرانے کے واسطے اس کو کئی دن انتظار کرنا پڑا، اور جس دن اس کو ٹکٹ ملا ہے اسی دن واپسی پر اس کو اپنے لیٹر باکس میں 2 لفافے ملے۔ خانم نے اپنے خط میں بڑے جارحانہ انداز میں ہما کو پہنچانے کے متعلق لکھا تھا۔ انہوں نے صاف لکھا تھا کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ نوبت آئے کہ بچی کو تمہاری مرضی کے بغیر بلواؤں۔ بیکر کی جائے رہائش ڈھونڈنا مشکل نہ تھی۔ مشن ہاؤس کے پیچھے سنگ سرخ اور سنگ مرمر کی قدیم فرانسیسی وضع کی کوٹھی کو ہر ایک ہی جانتا تھا، جس کے پائیں باغ میں فوارے چلتے تھے، جہاں سرو کے قدیم درخت استادہ تھے، اور جہاں فرانسیسی دریچوں پر چنبیلی اور عشق پیچا کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں، جہاں چمپا اور یاسمین کی مشرقی خوشبوؤں کے درمیان نغمے سنائی دیتے تھے، جس کے کمرے اور غلام گردشیں وکٹورین اور 19ویں صدی کے فرانسیسی فرنیچر کے علاوہ قدیم مغلیہ تمدن کے آثار بھی نظر آتے تھے۔ یہاں کی ہر چیز، یہاں تک کہ کتے کی نسل بھی تاریخی تھی۔ بوڑھا بیکر شرمایا اور سہما ہوا سا، جیسے کوئی فریب خوردہ انسان ہو سکتا ہے، اس کی پیشوائی کو آیا، بڑھا اور ٹھٹکا، اور پھر اپنی لکنت بھری آواز میں اس کو صبح بخیر کہتا ہوا کمرہ ملاقات میں لے گیا۔ گھرے ہوئے درختوں اور بانسوں کے جھنڈ کے درمیان چھپی ہوئی یہ انڈے کی طرح سفید محل سرا، یہ تو اس کے اپنے خواب کی تعبیر تھی۔ تم خوب آ گئی مسز ایبک، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ پھر بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی سہمی ہوئی سال خوردہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ ارے یہ بچی تو اس سے بہت ملتی ہے۔ وہ خود اپنی ہی بات پر جھینپ کر مسکرایا، یہ اس کی عادت تھی۔ اس شام بلکہ نصف شب تک اس نے ہکلائے ہوئے اور بے حد شرمیلے انداز میں اپنی ناکام محبت کی داستان اس کو سنائی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس لیے کہ اس کی محبوبہ نے اس کو ٹھکرا دیا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ فرانس میں آ کر سکونت اختیار کرے، لیکن اس کی جڑیں تو بنگلہ دیش کی سرزمین میں گہری اتر چکی تھیں۔ وہ ان کاجل بھری گھٹاؤں اور کمل بھرے تالابوں کو چھوڑ کر جانے کی ہمت کیسے لاتا؟ اس کو یہاں کی بھوک سے پیار تھا، وہ یہاں کی برہنگی اور پسماندگی کا متوالا تھا۔ زندگی کی دوڑ میں ہارا یہ دیس اس کی اپنی محبوبہ سے بھی زیادہ پیارا تھا، جس کے تصور میں اس نے زندگی گزار دی تھی۔ اس نے اپنی تصویر کا یہ رخ کسی کے سامنے پیش نہ کیا تھا، جاج اس کے سامنے بڑی سادگی اور بے تکلفی سے بیان کر دیا تھا، کیونکہ اس کی چند باتوں سے ہی اس پر ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ عورت جو آج پہلی مرتبہ اس کی مہمان ہو کر آئی ہے، بالکل اسی کے سے مزاج کی ہے۔ اس کو بھی مشرقی خوشبوؤں سے پیار ہے، وہ مغرب کی تونگری کو اس کی عشرتوں پر قربان کرنے کو تیار ہے، وہ یہاں کے جذبات کی شدت سے دھڑکتی ہوئی زندگی سے پیار کرتی ہے۔ اور وہ جب دونوں سلہٹ کے علاقے میں پہنچے تو اس کو اس طرف نہیں لے گیا جہاں کمپنی کے ملازمین کے بنگلے بنے ہوئے تھے، بلکہ ان سے کافی دور بانسوں کے ایک بنگلے کی طرف لے گیا، جس کے عقبی تال میں کنول کی بیلیں چھائی ہوئی تھیں، اور پانی کی خاموش سطح پر بے شمار کنول آہستہ آہستہ یوں ڈول رہے تھے جیسے اب سرائیں کسی الوہی رقص کی تمہید اٹھا رہی ہوں۔ کچے اور ستھرے برآمدے میں بید کی چند کرسیاں پڑی تھیں۔ بیکر نے برآمدے میں کھڑے ہوئے بنگالی ملازم سے ایبک کو پوچھا، جس نے بنگالی ہی میں اس کو جواب دیا۔ یہ اجنبی زبان شیریں لیکن ناقابل فہم تھی۔ اور اندر چلیں، یہ کہتا ہے آج اس کی طبیعت بہتر ہے۔ کمرہ ہر قسم کے تکلفات اور ساز و سامان سے عاری تھا۔ ایک پلنگ پر صاف ستھرا بستر بچھا تھا، جس کے قریب ہی آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے وہ لیٹا تھا۔ بے حد کم رنگ، اترا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد حلقے۔ ان کی چاپ سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ہیلو بیکر، مجھے آج تمہارا شدت سے انتظار تھا۔ اور دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ تم کیسے آ گئیں؟ تم یہاں کہاں؟ آخر میں نے تمہارا پتہ لگا ہی لیا، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ وہ بغور اس کے ناتواں چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو، کیا بہت بیمار رہے ہو؟ ہاں، وہ اس کی طرف بڑے شوق سے دیکھتے ہوئے بولا، بچے کہاں ہیں؟ ہمایوں اپنے دادا اور دادی کے پاس ہے، اور ہما میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے قدموں کی چاپ پر برآمدے کی طرف دیکھا اور آواز دی، یہاں آ جاؤ ہما، اپنے بابا سے ملو۔ ہما کا نام سن کر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ شرمائی ہوئی سی دروازے میں سے جھانکی، آؤ ہما جان، مجھے جانتی ہو؟ وہ اس کو دیکھ کر بےتاب ہو گیا۔ میں تمہارا بابا ہوں ہما بی بی۔ وہ قریب آئی اور جھجکی ہوئی سی کھڑی رہ گئی۔
ایبک نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، ہونٹوں تک لے گیا اور آہستہ سے چھوڑ دیا بغیر پیار کیے۔ پھر وہ اس سے مختلف سوال کرتا رہا اور وہ شرمائی شرمائی سنہری پلکوں کی اوٹ سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جو مدت سے اس کے خیالوں میں بستا تھا۔ پھر وہ جیسے کسی خیال سے ایک دم چونکا، رہے تم لوگ کھڑے ہو؟ اس نے پاس پڑی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور چند منٹ بعد دبلا پتلا ملازم اندر داخل ہوا۔ وہ بڑی صاف بنگالی میں نوکر سے مخاطب ہوا، شمسو دیکھو تمہارے مہمان آئے ہیں، کرسیاں تو لاؤ، ان کو چائے تو پلاؤ۔ کرسی پر بیٹھتے ہی روبینہ نے ایبک سے سوال کیا، تم کمزور ہو رہے ہو، کیا بیمار ہو تم؟ مجھے ٹیوبرکلوسس ہو گئی ہے۔ اس نے یوں کہا جیسے کہہ رہا ہو مجھے انفلوئنزا ہو گیا۔ روبینہ نے بے خیالی میں جھرجھری سی لی اور کرسی پرے سر کر لی۔ شمسو نے چائے لا کر لگائی تو وہ خوف زدہ سی برتنوں کی طرف دیکھنے لگی۔ تم وہم نہ کرو، میں اپنی بیماری تقسیم کرنے کا قطعی شوقین نہیں ہوں، میرے برتن علیحدہ رہتے ہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا، وہ جھیپ سی گئی۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ تم کس کا علاج کر رہے ہو؟ ہوتی کیسے؟ بس جب مرض کو آنا ہوتا ہے آ جاتا ہے، آخر کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ کوئی دوسری بات کرو، وہ چڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا اور پھر بیکر کی خاموش اور پیاری سی موجودگی میں دلچسپ باتیں ہونے لگیں۔ ان دنوں ایبک اس کی بزنس کے سلسلے کا کام اس طرح کر رہا تھا، وہ کاغذ گھر بیٹھے ہی بھیج دیتا تھا۔ انہوں نے اکیلے دکیلے میں بھی ایک دوسرے سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کیا۔ پھر وہ ایبک سے اس کی مخدوش بیماری اور اس کے نتائج پر بات کرنے لگی۔ معلوم نہیں وہ لاہور سے کیا سوچ کر چلی تھی، لیکن ایبک کی اس بیماری نے اس کو بالکل خوفزدہ سا کر دیا تھا۔ ایک دن بیکر کے بھیجے ہوئے کاغذات میں سے اس کو خانم کا خط ملا جو لاہور سے پتہ کاٹ کر بھیجا گیا تھا۔ خانم نے ہما کے نہ بھیجنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور خود لاہور آنے کی دھمکی دی تھی۔ اس خط نے ایک بار اس کو پھر اشتعال دلا دیا۔ اچھی بات ہے، بس تم اس کو لے جاؤ، دیکھو ہما میری ہے یا تمہاری؟ نہیں خانم، یہ تمہاری بھول ہے، ہما میری بچی ہے۔ اس دن ایبک کی طبیعت خراب تھی، یوں تو ایسا بیمار نہ تھا، کبھی کبھی لیٹ بھی جاتا تھا، لیکن اس دن وہ بہت نڈھال، مایوس اور خاموش تھا۔ اس کی فکر مندی پر اس نے بتایا تھا، گھبرانے کی بات نہیں، میری طبیعت اکثر ایسی ہو جاتی ہے، اور وہ خط اس کو مل گیا۔ اس رات اس کے دل میں دق کے جراثیم کا کوئی خوف باقی نہ تھا۔ اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑی التجا سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایبی میری ایک بات مانو گے؟ ہاں کیا ہے؟ اس نے سردگی سے پوچھا۔ تم نے اس بیماری کا انجام سوچا ہے؟ وہی جو اس مرض کے مریض سوچتے ہیں۔ پھر تم کو معلوم ہے ہمایوں ہی کو تمہارے ماں باپ نے میری درخواست پر رکھا ہے، پھر اس کو تم وہاں کیوں چھوڑ آئی؟ اس پر غرہ اٹھا۔ میری بات تو سنو، میرا مطلب تمہاری ماں سے ہے، تمہارے باپ تو اس کے پیچھے پاگل تھے، پھر بھی جب اس گھر کے دروازے میرے اوپر بند تھے تو تمہیں وہاں جانے کی کس نے کہا تھا؟ اچھا سنو تو، وہ اس کے بالوں سے کھیلتی ہوئی بولی، اب ہما کی پرورش کیسے کروں گی؟ تم جانتے ہو میرے مزاج کو، ایملی کے دونوں بچے ڈوب گئے ہیں، مجھے کئی بار ہما کے لیے لکھ چکی ہے، تم سوچو وہاں اس کی زندگی بن جائے گی۔ ایبک کے ذہن میں ہما کا موجودہ حلیہ تھا، نہ ڈھنگ کے کپڑے، نہ جوتے، پڑھنا سرے سے شروع ہی نہیں کیا، مگر وہ الجھ کر خاموش ہو گیا۔ بولو، بولنا میری جان، تم کو اپنی بچی کے مستقبل کی ذرا پرواہ نہیں۔ اس نے اس کی سوچتی ہوئی غمزدہ آنکھوں کو بار بار چوما۔ اس کو بخار اس وقت تیز تھا، شدت کی پیاس لگ رہی تھی اور دل ڈوب رہا تھا۔ ذرا تو مجھے خاموش رہنے دو، اس نے التجا کی۔ اس کی آواز بڑی کمزور تھی۔ وہ اس کے لیے گلوکوز بنانے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو بدستور آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ چمچہ گلوکوز پینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی۔ ایبک کیا سوچا تم نے؟ اس کی آواز میں اتنی خود غرضی اور تقاضا تھا کہ اس نے آنکھیں کھولی اور بے بسی سے بولا، اچھی بات ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو بھیج دو۔ مگر اس نے بڑی التجا سے اس کی طرف دیکھا، اس کو مسلمان ہی رکھنا۔ اس کے منہ سے یہ بات عجیب سی معلوم ہے، مگر وہ بغیر کسی جذباتیت کے خالص کاروباری انداز میں بولی، یہ اس پر منحصر ہے کہ تم لوگ مجھے اس کی پرورش کا روپیہ دیتے ہو۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھا تم نے خانم جان، اس نے فتح مندی سے سوچا۔ اس کی روانگی کے لیے ضروری تھا کہ ایبک ہسپتال میں داخل ہو جائے، اور وہ ہو کر رہا۔ وہ اس دن کے بعد سنبھل گیا تھا، اور اس دن کے تقاضے نے خدا جانے کیوں اس میں جینے کی آرزو پیدا کرتی تھی۔ یہ کیوں چاہتی ہے کہ میں نہ مروں؟ وہ چپ چاپ ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ وہ جب لاہور جانے کے لیے اس سے ملنے گئی تو اس دن اس کے منع کرنے کے باوجود ایبک نے اپنی ہما کے ہاتھ، بالوں اور آنکھوں پر بہت پیار کیے۔ ہما جانی بابا کو تو نہیں بھولے گی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس نے آنکھیں جھپکا لیں۔ چلتے چلتے وہ پھر پکارا، اس کو ابھی لے جا کر لائسول کے پانی سے نہلا دینا۔ ہما نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔
اس کا بیمار دل خواہ پگھل رہا تھا، اس کا تکیہ بھیگ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ٹی بی وارڈ کے سفید براق سے پلنگ پر سرمئی کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ ہسپتال کے سرخ کمبل کو دیکھ کر بیماری اور لاچاری کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے خاص طور پر اپنے کمبل کے استعمال کی اجازت لی تھی۔ اس کے سرہانے اس کی تختی تھی، خان ایبک، عمر 37 سال 4 ماہ۔ اس کے ٹمپریچر کی موجودہ لائنیں بتا رہی تھیں کہ بخار میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ روبینہ نے سلہٹ سے ایبک کے والد کو ایک مختصر سا خط لکھ دیا، جس میں ان کو اطلاع دی تھی کہ میں اور ہما ایبک کے پاس گئے ہیں، ہمایوں کو میری اور بابا کی طرف سے پیار کہیے۔ انہوں نے اس کا خط خانم کو سنا دیا۔ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت کا ذریعہ وہی تھی۔ خانم اب مطمئن تھی کہ بیٹی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ جن دنوں وہ ہما کا پاسپورٹ بنوا رہی تھی، ان دنوں اس کو خانم کے خط آ کر پریشان نہیں کر رہے تھے۔ برطانوی ہائی کمشنر کے دفتر کے باہر انتظار میں کھڑی کھڑی سوچا کرتی، ہاں میں نے ٹھیک ہی تو کیا جو ہما کو ایبک کے پاس سے لے آئی۔ جب وہ اس موذی مرض کا شکار ہو چکا ہے تو 2 تندرست انسانوں کی زندگیاں اس کے قریب رہ کر کیوں خطرے میں مبتلا ہوں؟ میں تو اسی ارادے سے گئی تھی کہ جا کر اس کو منا لوں گی، اگرچہ یہ آسان نہ تھا، لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کو ٹیوبرکلوسس ہے تو پھر میں نے ارادہ بدل دیا۔ کیا یہ گناہ نہ تھا کہ میں اپنی زندگی کو، خدا کی مقدس ترین امانت کو خطرے میں ڈال دیتی؟ یہ ساری محبت اور جذبات اس زندگی تک تو ہیں، اس کو میں کسی طرح کھونے پر تیار نہیں۔ اور پھر میں نے کیا غلط کیا کہ اپنی ہما کو مغرور اور بد دماغ خانم کے سپرد نہیں کیا، جو اس کی سینکڑوں سال پرانی تربیت اس ایٹم کے زمانے میں کسی خان کے حوالے کرتی، جس کی حویلی میں ہر طرف اس کی بیویاں بسی ہوتی۔ اب یہ وہاں جائے گی اور وطن کی پیاری ہواؤں میں پروان چڑھے گی۔ ایملی وطن واپس جا رہی ہے۔ اب ہما بھی اس گھر میں اور اپنے ماحول میں پلے گی جہاں اس کی ماں پلی اور بڑھی تھی، اور اسی قسم کی باتیں سوچتے ایک دن اس کو پاسپورٹ بھی مل گیا۔ ٹی بی وارڈ کے مریضوں میں یا لب دم مریض تھے یا چلتے پھرتے اور ہنستے بولتے۔ ایک ایبک ہی ایسا مریض تھا کہ ان دونوں قسموں کے مریضوں کے درمیان ایک عبوری کڑی تھا، مگر وہ بھی اب ضد ہی پر اتر آیا تھا۔ وہ اپنی باشا میں بیٹھ کر بڑے سکون سے ٹیمپریچر لیا کرتا اور بڑی دلچسپی سے چارٹ میں درج کیا کرتا۔ وہ تو یہ سوچ بیٹھا تھا کتنا جینا، 1 سال 2 سال، بس ٹھیک ہے، میرے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے فرق ہی کیا پڑے گا۔ لیکن روبینہ نے آ کر جو اس کے مرض کو نفرت اور وحشت کی نظر سے دیکھا، جب بھی بیٹھی اس کے بچوں کے مستقبل اور دادا کی دولت میں ان کے حق کا ذکر کیا، وہ اس کے دل میں آرزو پیدا ہوتی گئی، کاش اس عورت کی امیدوں پر پانی پھر جائے، میں کیوں مر جاؤں۔ وہ پورے ارادے سے سوچا کرتا اور اس کے جانے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو گیا کہ ہسپتال میں اپنے کمرے کے آگے بیٹھا میگزین اور رسالے پڑھا کرتا۔ کبھی کبھی وہ بانسری پر مشق بھی کیا کرتا۔ بیکر اس کو ہسپتال ہی میں اپنے کاغذات بھیج دیا کرتا اور اس کام کے عوض وہ اس کو معقول معاوضہ بھیج دیتا تھا۔ دیکھو وہ کام کب بھیجتا ہے، اس دن اس نے سوچا اور بیکاری سے اکتا کر بانسری اٹھا لی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور پردے کھسکے ہوئے تھے۔ پلنگ کا بستر بالکل صاف اور بے شکن تھا۔ سرہانے مختصر سے میز پر کئی رسالے اور کتابیں رکھی تھیں۔ پلنگ کے بازو کی طرف دواؤں کی چھوٹی سی سفید الماری پر بانس کے گلدان میں چند نیم شگفتہ پھول سجے ہوئے۔ مغربی دیوار پر کسی گمنام آرٹسٹ کی بے حد نفیس پینٹنگ آویزاں تھی۔ یہ کسی مریضہ کے کمرے کے بجائے ہاسٹل کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مغربی دریچے سے جھنجھلا کر ہٹ آئی۔ نہ جانے کون اناڑی مریض بیٹھا غلط سلط دھنیں بجایا کرتا ہے۔ آنو کتنی عمدہ بجاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بلائے اور پھر فوراً ہی خشک ہو گئے۔ آنو اب کہاں؟ وہ اور اس کے نغمے دونوں کلکتہ کے فساد کی نظر ہو گئے۔ وہ سوچتی رہی دنیا میں ٹیگور اور اقبال اور ان کے ہم خیال محبت اور امن کے نغمے گاتے رہتے ہیں، شکتی اور شانت کے راگ جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سارے آدرش جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہو جاتے ہیں۔ معصومیت اور تقدس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں لا کر نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور امن اور محبت کا پرچار کرنے والے بے شمار آنو ختم کر دیے جاتے ہیں، جو دنیا کو ہنستا کھیلتا دیکھنے کی آس میں اپنے سارے جیون کو آنسو بنا کر بہا دیتے ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عائشہ کتنی ہی بار گور کے کنارے جا کر واپس آ چکی تھی۔ ہر بار تڑپ کر دعا مانگتی تھی، اے پالنہار
بے شک جان تیری دی ہوئی ہے اور تو ہی اس کو واپس لینے والا ہے۔ کیا تیری یہی مرضی ہے کہ میں اس دھانی کھیت کے پس منظر سے آتی ہوئی ان آہوں اور کراہتی ہوئی آوازوں کے تصور کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ایک بار تو مجھے یہ زندگی دیکھنے دے، سونے کے تار اگالنے والی دھرتی دیکھنے دے۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ معبود، میں اتنے دکھوں کو اپنے دل میں لے کر اپنی قبر میں کیسے سماؤں گی؟ بانسری کی روح روح اکتا دینے والے تسلسل کے ساتھ کمرے میں چلی آ رہی تھی اور اس مرلی دھر کو کئی بار آتے جاتے دیکھ چکی تھی۔ بڑا امید افزا سا چہرہ، کسی ہارے ہوئے رومن سپاہ سالار کے سے تیور، بڑا دلچسپ سا نظر آتا تھا۔ پر یہ بانسری کیوں بجائے چلا جاتا ہے؟ جب نہیں آتی تو کیوں بجاتا ہے؟ رہے بھی تو اکیلا، اس کو تو کبھی کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، شاید پنجاب سے آیا ہوا ہے۔ پنجاب کے خیال سے اس کے دل پر گھونسا سا لگتا، بڑی رقابت سی محسوس ہوئی۔ وہاں لوگ دودھوں نہاتے ہوں گے، پوتوں پھلتے ہوں گے، گوشت، مکھن، گھی، گھیو، چاول اور گنا اور زمانے بھر کے پھل، گلی گلی گھر گھر عام ہوں گے، اور یہاں بچوں کو ماں کے دودھ کے بدلے چاول کا پانی بھی میسر نہیں۔ وہ یہ سب بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عیش پنجاب والوں سے منسوب کرتی۔ اس کو ایبک سے ایک شکایت اور نفرت سی تھی۔ تن تناتی ہوئی وہ برآمدے میں نکلی کہ اس سے کہ اے مسٹر، تمہاری یہ بانسری میرا سر کھائے لیتی ہے، میرا سکون اجاڑے دیتی ہے، جب تک سیکھ نہ لو اب نہ بجانا۔ ایبک نے اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہ تھا جو کبھی کبھار سر جھکائے ادھر سے گزرتی ہوتی۔ اب جو یہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو وہ اس کو دیکھتا رہ گیا، جیسے وہ اس کو ہمیشہ سے جانتا اور اس کو کہیں دیکھا ہو۔ اس نے بغور اس کو دیکھا، نرگسی آنکھیں، چمپئی رنگ، سیاہ بال، تندرستی کی طرف مائل، بیمار سا چہرہ۔ اچھا تو پھر کہاں دیکھا ہے، وہ سوچتا رہ گیا۔ عائشہ نے بھی اس کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر بیماری اور افسردگی تھی، ان آنکھوں میں خاموشی اور ویرانی تھی۔ ایک بیمار دل دوسرے بیمار کے لیے کوڑھ کر رہ گیا۔ یہ اپنے دیس کیوں نہیں چلا جاتا، اس نے سوچا۔ وہ ایبک کے اس قدر نزدیک کھڑی تھی کہ وہ بولا، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ ارے ہاں، وہ آپ کے پاس آج کا اخبار ہے، مجھے آج اخبار والا اخبار نہیں دے گیا۔ وہ مسکرایا، میں اخبار نہیں لیتا، کسی سے لے کر پڑھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ بے تکا سا سوال اس کے منہ سے نکلا۔ اس لیے کہ میں نہیں لے سکتا۔ اس کی آواز میں ملال کا شائبہ نہ تھا۔ عائشہ اس کو دلچسپ اور ہمدرد نظر آئی۔ آپ کی صحت کا کیا حال ہے؟ میں تو اب تقریباً ٹھیک ہوں، اس مرتبہ تو ڈاکٹر نے گارنٹی دے دی ہے۔ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ آپ مجھ سے اردو میں بات کر سکتے ہیں، ویسے انگریزی میں کوئی حرج نہیں۔ چند منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد وہ بغیر اجازت لیے ہوئے مڑی اور واپس ہو گئی۔ وہ دیر تک سبز چارخانے کی سوتی ساری اور سیاہ بلاؤز کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں جیسے کوئی بار بار کہہ رہا تھا، میں نے تم کو کہیں دیکھا ہے، تمہاری صورت مجھے کوئی بھولی بسری سی یاد دلا رہی ہے۔ ٹن دریچے میں پگوڈا کی گھنٹی لرزی اور اس نے چونک کر سوچا، اوہارا، اوہ آہ، تم عین مین اوہارا ہی تو ہو۔ اوہارا کی یاد اس کو کتنی مدت بعد آئی تھی۔ چند دن تک ایک دوسرے کی چلتے پھرتے مزاج پرسی کرتے کرتے وہ اتنے بے تکلف ہو گئے کہ کھٹے برآمدے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ عائشہ پر رفتہ رفتہ یہ راز آشکار ہو گیا کہ اکیلے بنگال ہی کو بھوک، مفلسی اور بیماریوں کا رونا نہیں، دیس کا دوسرا کنارہ بھی انہی مسائل سے دوچار ہے۔ بے اطمینانی اور بے یقینی کا ادھر بھی دور دورہ تھا۔ جب اس کو اپنے دیس کی اتنی بہت سی باتیں بتا چکا تھا تو عائشہ کو اب وہ اتنا غیر نہ لگتا تھا۔ وہ عام لڑکیوں سے بے حد مختلف تھی۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی اور اس کی بات بات میں بے تکلفی، صداقت اور خلوص ہوتا تھا۔ رازداری اور پراسراریت اس کی سرشت میں نہ تھی۔ وہ بڑی سادگی سے ہر بات بیان کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایبک نے اس کی بیماری کا سبب پوچھا تو وہ بڑی اطمینان سے بولی، میری بیماری کی اصل جڑ تو یہی ہے کہ کلکتہ کے فساد میں آنو مارا گیا۔ آنو کون؟ آنو؟ تم نہیں جانتے؟ ارے ہاں، تم کو کیا معلوم، وہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ اور وہ آنو کی باتیں یوں کرنے لگی کہ وہ زندہ اور مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ ہم اکٹھے شانتی نکیتن میں تھے اور ہم خیال تھے، اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر بیٹھی اس کو ہر بات بتاتی رہی، اور وہ سوچتا رہا کتنے عظیم اور مقدس خیالات ہیں اس کے، اور اس کا آنو کتنا عظیم اور برتر انسان تھا۔ آج سے پہلے ایبک کو اپنی کم مائیگی کا کبھی احساس نہ ہوا تھا۔ عائشہ نے اس کو فسادات کے دوران میں آنو اور اپنے باپ کی موت کا حال بتایا، اور پھر مشرقی پاکستان میں اپنے اور اپنی ماں کے پہنچنے اور اپنی تعلیمی مشکلات کا تمام حال بتدریج سنایا۔ اس مختصر سے وجود میں درد و غم کی ایک دنیا آباد تھی۔
ایبک اب کبھی کبھار اس کے کمرے پر جا نکلا کرتا، وہ اس کی کتابیں ٹٹولتا، بڑی ادق کتابیں پڑھتی ہو عائشہ، فلسفہ، معاشیات، مارکسزم اور آرٹ کے موضوع پر کیوں دماغ کھپاتی ہے؟ میری تو روح گھبرا گئی۔ مذاق کر رہی ہے؟ سیریس ہوا، بڑے اچھے دوست ہیں۔ نہیں مذاق نہیں، عورتوں کو تو ہلکی پھلکی ناولیں پڑھنا چاہیے۔ اس نے کتاب اٹھا لی۔ میں یہ لے جا رہا ہوں۔ اوہ، یہ ہیمنگ وے کی ناول تو تم نے پڑھ رکھی ہوگی۔ ارے کیا پڑھ رکھی ہوگی، بس جب ذرا ناولیں پڑھنا شروع کی تو بس اپنی ناول شروع ہو گئی وہاں سے۔ اس نے اس کو روبینہ کے متعلق سب کچھ بتا رکھا تھا۔ پھر تو تم دیکھو یہ حال ہوا کہ پاکستان آ کر یہ خیال بھی ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے کچھ پڑھا لکھا اور ہم کو پڑھنا بھی چاہیے۔ بلکہ بیماری تو ایک طرح سے میری رحمت ثابت ہوئی، میں پھر سے پڑھنے لگا ہوں۔ مگر اب تم تو ہٹے کٹے ہو۔ عائشہ کے ہاتھ بڑی پھرتی سے اون تیلیوں پر چل رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے سویٹر بنا رہی تھی۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، ان دنوں میں ضرورت سے زیادہ جلدی سنبھلا ہوں۔ اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ایک دن ایبک نے اس کے قریب بیٹھ کر بڑی رازداری میں پوچھا کہ عائشہ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا بات ہے؟ وہ ہمیشہ بہت نرم اور ہمدرد لہجے میں بات کرتی۔ میرا ذہن سوچنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں ایک بات محسوس کرتا ہوں مگر اس کے متعلق کوئی واضح بات نہیں سوچ سکتا، بس محسوس کر کے رہ جاتا ہوں۔ میرے احساس میں شدت نہیں ہوتی۔ یہ تو کسی نفسیات کے عالم سے پوچھو۔ ویسے تم کیا سوچنا چاہتے ہو؟ اس کی نگاہوں میں ہمدردی اور لہجے میں شفقت تھی۔ یہی کہ جس ڈھنگ سے تم ملک کی ابتری عوام کی تکلیفوں اور افلاسوں کے متعلق سوچتی ہو، میں کیوں نہیں سوچ پاتا؟ آخر میں ان باتوں کو محسوس کرنے کے باوجود یہ سوچ کر کیوں خاموش ہو جاتا ہوں کہ یوں ہوگا اور اس کو ایسے ہی ہونا تھا؟ آخر میں تمہاری طرح ان باتوں سے ٹکر لینے کی ہمت کیوں نہیں رکھتا؟ ایبک، یہ شدت تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب تم اپنے متعلق کم سے کم سوچو گے۔ میرا خیال ہے تم چیزوں کے متعلق سرسری نظر اور خیال رکھتے ہو۔ پھر ایک دم وہ بڑے کھوئے کھوئے انداز میں بولی، یہ جذبہ تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوگا جب تم کھیتوں میں دھان کے پودے بٹھاتے ہوئے مرد اور عورتوں کو دیکھ کر اس حد تک نہیں سوچتے رہو گے کہ تم کو یوں محسوس ہونے لگے کہ تم خود برہنہ پا گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے ہو اور تمہارے پیروں کی کھال گل چلی ہے۔ کسی فاقہ کش کو دیکھ کر اس وقت تک نہیں سوچو گے کہ تم کو اپنی خالی آنتیں اینٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اب تم اس حد تک سوچ کر دیکھو۔ وہ خاموش بیٹھا اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اب تو عرصے سے اس کا یہ حال تھا کہ وہ بولتی تھی اور وہ اس کی صورت دیکھتا رہتا۔ اب جب وہ اس کے پاس سے اپنے کمرے میں اٹھ آتا، اس کو محسوس ہوتا وہ کسی مضبوط سہارے سے محروم ہو گیا ہے، جیسے وہ بے حد غیر محفوظ ہے۔ وہ تجربہ کار اور شادی شدہ تھا، جلد ہی سمجھ گیا ایک نئی محبت ایک نئے انداز میں اس کے اندر جنم لے رہی ہے، مگر اس محبت نے اس کو سہما دیا۔ اف میرے معبود، یہ مدقوق محبت، اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ کتنی عظیم اور بہتر ہے اور میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا انو تو اس کے لیے مار ڈالا گیا کہ وہ ان خونخوار درندوں کے غول کو سمجھانے نکلا تھا کہ اپنے اور ہر کسی کے خدا کے نام پر ہوش میں آ جاؤ، انسانیت اور شرافت کی لاج رکھ لو، نفرت کا غبار دل سے نکال دو۔ نفرت سے بڑھ کر مولی کا ہتھیار انسان نہیں تیار کر سکا ہے۔ کیا تم امن اور محبت کے معنی بھول گئے ہو؟ اس کا انو شہید تھا اور میں کیا ہوں؟ یہ میں خود بتا چکا ہوں، اپنے استاد کے گھر میں آگ لگانے والا، اپنے بال بچوں سے بے پرواہ۔ ہاں میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا، اور کیسے نہ بتاتا۔ اس کے سامنے غلط بات کہنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ان سب باتوں کو بتا دینے کے باوجود اس نے مجھے آج تک نفرت یا حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، مجھے میری غلطی یا کمزوری نہیں بتائی۔ وہ تو ایک ہی دھن میں رہتی ہے، وہ اپنے دیس کے دور افتادہ اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کا کوئی پروگرام رکھتی ہے۔ کاش وہ مجھے اس قابل سمجھتی کہ میں اس کے چیلے اور ہر کارے کی طرح اس کا شریک ہو جاؤں۔ عائشہ بالکل تندرست تھی، اس کی گیہوں کی سی رنگت اب سنہرے کندن کی طرح دمکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ کھلنا جا رہی تھی اپنی ماں کے پاس۔ اس شام جب کہ نرسوں اور ڈاکٹروں کے راؤنڈ ختم ہو چکے تھے، آسمان پر بھورے اور کالے بادل فوج در فوج آ رہے تھے، گرج اور چمک ہو رہی تھی، فضا خاموش اور بے حد سبز تھی۔ اس نے بڑی دیر تک سوچا اور اس کے کمرے پر دستک دی۔ اندر کی روشنی سرخ پردوں سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ کون؟ ایبک، آ جاؤ۔ اب اس کی دستک پہچان لیتی تھی۔ اس نے کتاب میں نشانی رکھ دی اور تھکی ہوئی انگڑائی لی۔ وہ آیا اور سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اس کے قدم کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ایبک، ناوقت کیسے آ گئے؟ ہمیشہ کا رفیق اور غمگسار لہجہ آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ عائشہ۔ ایبک رکا اور دوسرے لمحے میں بہت صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنا مدعا بیان کر گیا۔
مگر ایبک تمہاری بیوی؟ میں تو تم کو بتا چکا ہوں، میرے مرد سے اس قدر خائف تھی کہ اس نے یہاں سے جاتے ہی لکھ کر طلاق منگوا لی۔ شاید اس کا خیال تھا وہ میری زوجیت میں رہی تو میرا مرد اس کو ڈھونڈتا ہوا یہاں سے لاہور پہنچ جائے گا۔ وہ حقارت سے ہنسا، پھر سے اپنا جھکا ہوا سے اٹھایا۔ تم ناراض تو نہیں ہو عائشہ میری اس حماقت پر؟ کس حماقت پر؟ اس کی نظروں میں سادگی تھی۔ یہی کہ میرے اور تمہارے درمیان صوبوں، خاندانوں اور رواجوں کی خلیج موجود ہے۔ پھر بھی وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ نہیں ایبک، یہ ساری باتیں ناراضگی کی ہوتی ہیں، کہیں دل کی بات منہ پر آتی ہی ہے، مگر سوچ کر جواب دوں گی، اپنی ماں سے مشورہ کر کے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، لیکن تم سے ہمدردی بہت ہے اور تم بڑے دلچسپ ہو۔ تم کو میرے پروگراموں سے بھی دلچسپی ہے، اس لیے میں تمہارے متعلق سوچنا چاہتی ہوں، مگر ابھی نہیں۔ تم سے دور جا کر تمہارے متعلق سوچ کر دیکھوں گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی صحت کا خیال رکھو گے۔ اگر میرا جواب تمہاری توقع کے خلاف ہو تو پھر دل کو برا مت کرنا۔ تم اور میں دوست رہیں گے، تم میرے ساتھ کام کر سکو گے۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی۔ وہ ہفتہ ایبک نے امید و بیم میں گزارا۔ اب یہ جا چکے نا، اس نے اس کے لیے سوچا، جس کے پاس سے ہٹتے ہی وہ خود کو بہت تنہا اور فضول پاتا تھا۔ مگر یہ نئی محبت جس میں جذبات کے بجائے عقل کی حکومت تھی، اس کی پہلی محبت سے کتنی دلچسپ اور برتر تھی۔ عائشہ چلی گئی۔ اس کا انتظار اپنی آخری منزلوں پر تھا جب اس کو عائشہ کا مختصر سا خط ملا۔ بمبئی کے ایک معمولی سی ہوٹل میں روبینہ مقیم تھی۔ وہ ابھی ابھی ہما کو جہاز پر سوار کروا کے آئی تھی۔ یہ جہاز اس کی بیٹی کو اس کے وطن لے جا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا تھا کاش وہ اس جہاز میں ہوتی۔ فلورنس اسی جہاز سے جا رہی تھی اپنے وطن۔ شاہ زمان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ شبنم کو اس کے سوتیلے بھائی کے پاس چھوڑ کر وطن جا رہی تھی۔ کتنی دلچسپ بات تھی۔ فلورنس نے اپنی لڑکی کو وہاں چھوڑا تھا جہاں اس کو رہنا تھا، اور وہ خود وہاں جا رہی تھی جہاں اس کو جانا چاہیے تھا۔ اس نے ہما کو وہاں سے دور بھیج دیا جہاں کہ اس کو رہنا چاہیے تھا، اور خود اس جگہ رہ گئی جہاں اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ اب میں یہاں کیوں ٹھہری ہوئی ہوں؟ محمود اپنی ٹریننگ پر گیا، اس کو اس کی پھپھی مل گئی۔ ہمایوں اپنے دادا کے پاس خوش ہے۔ ہما کو ایملی نے بلا لیا اور ایبک سے میں نے طلاق لے لی۔ یہ سوچ کر وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کا مہمان ہے، اور اس کے بعد سے ہی اس کی تندرستی کی خبریں سنتی رہی۔ اور صبح ہی بیکر نے مجھے لکھا کہ ایبک نے اس بنگالی لڑکی سے شادی کر لی جو تقریباً اس کے ساتھ ہی ساتھ صحت یاب ہوئی ہے، جس کا رنگ چمپئی ہے، جس کی آنکھیں نرگسی ہیں اور جوڑے میں ہمیشہ پھول سجے رہتے ہیں، جو بڑی اعلیٰ دماغ ہے اور بڑے بڑے ارادے رکھتی ہے۔ سنا ہے اب وہ دونوں اپنے دیش کے کسانوں کا معیار زندگی بلند کریں گے، ان کے اندر احساس کے دیپ جلائیں گے۔ میں یہاں پر کیوں رکی ہوئی ہوں؟ میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اس نے اب گھبرا کر آنکھیں بند کر لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ بیرا اس کے لیے شام کی چائے لیے ہوئے داخل ہوا۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ میز پر سے اخبار پھسل کر نیچے گر گیا تھا۔ اس کے صفحے ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ایک ننھی سی خبر اس کے قدموں کے قریب چمک رہی تھی۔ 2 اسمگلر گولی کا نشانہ بنا دیے گئے، جو شام کے جھٹپٹے میں تقریباً 4 سیر سونا پار کرنے کی فکر میں تھے۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے سیسے کی ایک گول مول سی گولی اس کے سینے کے پار سن سن کرتی ہوئی اتر گئی ہو۔ وہ کپڑے کی اسمگلنگ کرتے کرتے اب ناجائز افیم، سونا اور پارا بھی ادھر سے ادھر کرنے لگی تھی۔ پھر اس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ گولی سن سن کرتی اس کے دماغ سے ٹکرا گئی اور اس کے ذہن میں ہر چیز کو گڈ مٹ کر گئی۔ وہ دور سفید وردی اور سیلر کی نیلی ٹوپی میں محمود نیلے پانیوں پر دھیرے دھیرے ڈولتے ہوئے جہاز پر دوربین لیے افق کو تاک رہا ہے۔ اس کے بائی نیکلر اس کے کندھے کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ وہ ہمایوں بوڑھے خان کی انگلی پکڑے اپنی گن ہاتھ میں لیے چلا جا رہا ہے، اور ہما ایملی کے سینے سے سر لگائے سو رہی ہے۔ اپنی حویلی میں ایبک کے کمرے میں بیٹھی ہوئی خانم اپنے شکست پر بے چتاب کھا رہی ہے، اور پھر ان سب کے عقب سے اس کے ذہن میں وہ فضا ابھرتی چلی گئی جس کی تخلیق کے وقت نقاش فطرت نے گہرے لیکن بے شمار سوچتے ہوئے رنگوں کو استعمال کیا تھا۔ یقیناً خالق اس وقت اداس اور متفکر موڈ میں ہوگا۔ آسمان کا رنگ گہرا سرمئی سا ہو رہا تھا۔ ہر طرف سیاہ حاشیوں والی نقرئی بدلیاں اٹھ رہی تھیں۔ پون کے جھونکوں میں دھانی کھیت مسکرا رہے تھے، اور ان کھیتوں کے قریب کندھار اور کمل کے تالابوں کے درمیان بانسوں سے بنی ہوئی باغشاہ کے برآمدے سے خواب کی طرح پرسکون اور مطمئن جوڑا ہاتھ میں ہاتھ دیے یوں نکلا جیسے کسی نے پاکستان کے دونوں بعید سروں کو لے کر ایک ننھی سی گرہ سے آپس میں جوڑ دیا ہو۔
وہ نپے تلے قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدموں میں یقین اور ارادہ تھا، جیسے وہ سوچی سمجھی منزل کی طرف اٹھ رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر محبت کی لازوال چمک ہے۔ دیکھو دیکھو، وہ دریا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان سے ڈر کر سفید سفید بگلوں کی ایک ڈار کی ڈاک پھر سے اڑ گئی۔ ننھے ننھے سفید نقطے سے بلندیوں کی سمت پرواز کر رہے ہیں، اور ان کی سیاہ دراز ٹانگیں یوں پھیلی ہوئی ہیں جسے مخالف سمت سے سینکڑوں کالے کالے تیر فضا میں بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں ان سب سے بے نیاز آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھو، وہ دریا کے نزدیک آ گئے۔ ایک نیم برہنہ مانجھی سمپان کھیتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ وہی چمپئی رنگت اور نرگسی آنکھوں والی عورت آگے بڑھی اور ٹھٹکی۔ وہ یونانی دیوتاؤں سے مشابہ مرد آگے بڑھا، اس کو سہارا دیا، اور دونوں سمپان میں چڑھ گئے۔ سبزی مائل نیلنگوں پانی میں سپمان آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان کی پشت اس کی طرف ہے۔ سب سے آگے مانجھی ہے۔ اس کے برہنہ آبنوسی کاندھے پتوار کے جھٹکوں سے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہو رہے ہیں۔ نقرئی بادلوں پر سیاہی آ رہی ہے، سیاہ حاشیے نقرئی ہو رہے ہیں۔ وہ دھانی کھیت، وہ کالی کالی کیچڑ اور کنور بھرے تالاب، سب کہیں دور بہتے جا رہے ہیں۔ دور کہیں بدھی پگوڈوں کی وضع کی گھنٹی سی بجی، ٹن۔ او میرے معبود، او گوش، میں کہاں ہوں اور کس واسطے؟ اس کی پر وحشت نگاہیں جس قدر واہ ہو سکتی تھی ہو گئیں۔ اس نے چاروں طرف گھبرا کر دیکھا۔ آسمان کی ماورائی بلندیوں پر ایک سانولا سا چہرہ ابھرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہی سوچتی ہوئی اداس نظریں اور وہی پورے خلوص سے مسکراتے ہوئے لب۔ وہ اداس آنکھیں تر ہو گئیں۔ آہ نادر، بتاؤ میں یہاں کیوں رہ گئی؟ میں یہاں سے جانا کیوں نہیں چاہتی؟ اور جیسے کسی نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم روبی، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جو کارواں آگے بڑھ گیا تم اس کی محفل کا نشان ہو، جو ضرور باقی رہتا ہے۔ تم یوں نہ دیکھو روبی، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، تم کو سکون آ جائے گا۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں بند کر لی۔